بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جسے اکثر لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اس کا تعلق ہماری خوشحالی سے ہے۔ اکثر لوگ جھاڑو کو جہاں مرضی رکھ دیتے ہیں، کبھی کمرے میں، کبھی دروازے کے پاس، کبھی بستر کے نیچے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ بزرگوں نے صدیوں سے کچھ ایسی جگہوں کی نشاندہی کی ہے جہاں جھاڑو رکھنا گھر میں بے برکتی، نجات اور پریشانیوں کا سبب بن سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ سن کر شاید آپ کو حیرت ہو، لیکن یہ سچ ہے کہ ہمارے بزرگ بلا وجہ کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ ان کا تجربہ، ان کا مشاہدہ آج بھی ہمیں راستہ دکھاتا ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین اصول سکھاتا ہے۔ آئیے آج میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ گھر میں ایسی کون سی 12 جگہ ہے جہاں جھاڑو رکھنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ پھر جھاڑو کو رکھنا کہاں ہے اور کیسے رکھنا چاہیے، اور کیوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی روزمرہ زندگی میں سکون، برکت اور خوشحالی لا سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات، جس جگہ پر شوہر اور بیوی سوتے ہیں وہاں جھاڑو رکھنا بالکل غلط ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، آخر جھاڑو سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن سنیے، یہ بات صرف اندھے عقیدے کی نہیں بلکہ نفسیات اور گھر کے ماحول کی ہے۔ جب میاں بیوی کے کمرے میں جھاڑو رکھی ہو تو اس سے گندگی، صفائی کی یاد اور ایک طرح کی بے ترتیبی کا احساس ذہن میں رکھتا ہے۔ یہ دراصل خاص طور پر دونوں کے درمیان کشیدگی پیدا کر سکتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے میاں بیوی میں محبت کم ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے بڑھ جاتے ہیں اور گھر میں سکون نہیں رہتا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ فوری طور پر کچھ ہو جائے، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں اثر کرتی ہیں۔ تو اپنی سونے کی جگہ کو پاک، صاف، خوشبودار اور پرسکون بنائیں اور جھاڑو کو وہاں سے دور رکھیں۔ دوسری جگہ جو بہت اہم ہے وہ ہے آپ کا ہال، وہ جگہ جہاں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مہمان آتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں۔ وہاں صوفہ سیٹ کے نیچے یا بستر کے نیچے جھاڑو رکھنا بہت بری عادت ہے۔ اب سوچیں، جب آپ کی مہمان کے ساتھ بیٹھے ہو اور آپ کے صوفے کے نیچے جھاڑو رکھی ہو تو یہ کیسا لگتا ہے؟ یہ چیز نہ صرف صفائی کے اصولوں کے خلاف ہے بلکہ یہ آپ کے گھر کی عزت کو بھی متاثر کرتی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، مہمانوں کے آنے میں کمی ہوتی ہے اور گھر کا ماحول بوجھل رہتا ہے۔ تو آج ہی چیک کر لیں، اگر آپ کے ہال میں کہیں جھاڑو پڑی ہوئے ہے تو اسے فوراً وہاں سے ہٹا دیں۔ تیسری جگہ جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے آپ کے کچن کا دروازہ۔ جی ہاں، کچن وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کے گھر کا کھانا بنتا ہے، جہاں سے روزی آتی ہے، جہاں سے برکت آتی ہے۔ اب اگر آپ کچن کے دروازے کے بالکل پاس جھاڑو رکھیں گے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ روزی کی راہ میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ قدیم روایت میں کہا گیا ہے کہ کھانے پینے کی برکت اسی وقت بنی رہتی ہے جب کچن پاک، صاف، خوشبودار اور منظم ہو۔ جھاڑو وہاں رکھنا گویا یہ کہنا ہے کہ یہاں گندگی ہے، یہاں صفائی نہیں، یہاں بے ترتیبی ہے، اور جب یہ احساس بنتا ہے تو گھر میں کھانے کی کمی، مالی تنگی اور روزی کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی رہے تو کچن کے دروازے کے قریب جھاڑو ہرگز نہ رکھیں۔ چوتھی بات، گھر کا مین گیٹ، یہ آپ کے گھر کا پہلا دروازہ ہے، جہاں سے خوشیاں آتی ہیں، مہمان آتے ہیں، دولت داخل ہوتی ہے۔ اب اگر آپ نے اسی جگہ پر جھاڑو رکھ دی تو کیا ہوگا؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے دروازے پر ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہو۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب دروازے پر جھاڑو ہو تو خوشحالی کی برکت واپس لوٹ جاتی ہے۔
इसका मतलब बाज है कि आपका घर का दाखिला साफ सुथरा, खुला और खुश आयन होना चाहिए। झाड़ू वहां रखकर आप खुद अपने घर में खुशियों की राह बंद कर रहे हैं। पांचवी जगह, अगर आपके घर में नमाज पढ़ने का कमरा है या कोई ऐसी जगह जहां आप इबादत करते हैं तो उसके करीब भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। यह जगह पाकीज़गी, रूहानियत और सुकून की होनी चाहिए। झाड़ू वहां रखना गोया इस पाकीज़गी में खलल डालना है। आप जब नमाज पढ़ते हैं या इबादत करते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ होनी चाहिए, किसी और की तरफ नहीं। लेकिन अगर वहां झाड़ू पड़ी हो तो आपका ध्यान बढ़ सकता है, आपका जहन परेशान हो सकता है और आपकी इबादत में वह लज्जत नहीं रहती जो होनी चाहिए। तो इबादत की जगह को हमेशा पाक, साफ और पुरसुकून रखें और झाड़ू को वहां से दूर रखें। छठी जगह, अपनी अलमारी या लॉकर के पास। यह वो जगह है जहां आप अपने कपड़े, अपनी बचत, अपने जेवरात रखते हैं। अब अगर आपने वहां झाड़ू रख दी तो यह माना जाता है कि आपकी दौलत में रुकावट आएगी। रिवायत में लिखा है कि जहां दौलत हो वहां सफाई के साथ साथ तरतीब और एहतराम भी होना चाहिए। झाड़ू रखना गोया यह कहना है कि यहाँ गंदगी है, यहाँ बेतरतीबी है, और जब यह एहसास बनता है तो आपकी बचत में कमी आती है, आपके माली मामलात में परेशानियां बढ़ती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दौलत बढ़े, आपकी बचत हो, तो अपनी अलमारी और लॉकर के पास झाड़ू हरगिज न रखें। सातवीं जगह पानी वाली जगह, यानी जहां आपके घर में पानी की टंकी है, मटका है या पानी जमा होता है, वहां झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। पानी जिंदगी की अलामत है, पाकीज़गी की अलामत है, सेहत की अलामत है। अब अगर आपने पानी के पास झाड़ू रख दी तो यह माना जाता है कि आपकी सेहत मुतासिर हो सकती है, घर में बीमारियां बढ़ सकती है और बेचैनी रह सकती है, क्योंकि झाड़ू में मिट्टी, धूल और जरासीम होते हैं, और अगर वह पानी के करीब हो तो उससे आलूदगी का खतरा बढ़ जाता है। तो पानी की जगह को हमेशा साफ सुथरा रखें और झाड़ू को वहां से दूर रखें। आठवीं जगह, बच्चों का कमरा। यह बहुत अहम है। बच्चे घर का मुस्तकबिल है, उनकी तालीम, उनकी सेहत, उनकी तरक्की बहुत अहम है। अब अगर आपके बच्चों के कमरे में झाड़ू रख दी तो यह माना जाता है कि बच्चों की तालीम में ध्यान कम होता है, उनकी तरक्की में रुकावट आती है और उनकी सेहत मुतासिर हो सकती है। बच्चों का कमरा एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां वह सुकून से पढ़ सके, खेल सके और आराम से सो सके। झाड़ू वहां रखना गोया उनकी जिंदगी में एक बोझ डालना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब हो, सेहतमंद रहें, तो उनके कमरे में झाड़ू हरगिज न रखें। नौवीं जगह, सीढ़ियों के नीचे। अगर आपके घर में सीढ़ियां हैं तो उनके नीचे झाड़ू रखना भी गलत है। सीढ़ियां आपको ऊपर ले जाती है, यानी तरक्की की अलामत है। अब अगर आपने सीढ़ियों के नीचे झाड़ू रख दी तो यह माना जाता है कि आपकी तरक्की रुक जाएगी। घर में झाड़ू रखना यहाँ झगड़ा बढ़ाएगा और किस्मत आपका साथ नहीं देगी। सीढ़ियों के नीचे की जगह को साफ सुथरा रखें और अगर वहां कोई सामान रखना है तो मुनज्जम तरीके से रखें, लेकिन झाड़ू नहीं। 10वीं जगह, अपने बिस्तर के नीचे। यह बहुत आम गलती है जो लोग करते हैं। कमरे में जगह कम हो तो लोग झाड़ू को बिस्तर के नीचे छुपा देते हैं, लेकिन यह बहुत गलत है। जब आप सोते हैं तो आपका जिस्म आराम करता है, आपका दिमाग आराम करता है, और अगर आपके बिस्तर के नीचे झाड़ू हो तो यह आपकी नींद को खराब कर सकती है, आपके जहनी सुकून को छीन सकती है और मियाँ बीवी के रिश्ते में दूरी पैदा कर सकती है, क्योंकि झाड़ू में गंदगी होती है और वह गंदगी आपके आराम की जगह को मुतासिर करती है। तो आज ही अपने बिस्तर के नीचे चेक करें, अगर वहां झाड़ू है तो फौरन हटा दें। 11वीं बात, किसी शबे बरकत की रात
یہ خاص راتیں ہیں جب دولت، خوشحالی اور برکت گھر میں آتی ہے۔ ان راتوں میں جھاڑو باہر رکھنا بہت غلط مانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان مبارک راتوں میں خوشحالی گھر میں آتی ہے، اور اگر اسے جھاڑو نظر آئے تو وہ ناراض ہو کر واپس چلی جاتی ہے۔ اب یہ بات چاہے آپ کو علامتی لگے، لیکن اس کا مطلب واضح ہے کہ خاص مواقع پر آپ کو اپنے گھر کو خاص طور پر صاف ستھرا اور خوشبودار بنانا چاہیے اور جھاڑو کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ باری اور آخری جگہ گندگی والی جگہ، یہ سب سے عام غلطی ہے۔ لوگ جھاڑو کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں جہاں انہوں نے صفائی کی تھی، یعنی گندگی والی جگہ پر۔ اب جھاڑو خود ایک صفائی کا سامان ہے، لیکن اگر آپ اسے گندگی میں چھوڑ دیں گے تو وہ اور بھی گندی ہو جائے گی، اور اس سے گھر میں بیماریاں، پریشانیاں اور گھریلو مسائل بڑھیں گے۔ تو جب بھی آپ صفائی کریں، جھاڑو کو اچھی طرح صاف کریں اور ایک مناسب جگہ پر رکھیں، نہ کہ گندگی میں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اتنی جگہ ہے جہاں جھاڑو نہیں رکھنی چاہیے تو پھر رکھیں کہاں؟ تو اب جب آپ جان گئے ہیں کہ جھاڑو کہاں نہیں رکھنی چاہیے، تو آپ بات کرتے ہیں کہ اسے رکھنا کہاں صحیح ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس تھوڑی سی سمجھداری اور احتیاط کی ضرورت ہے، اور آپ کا گھر بے برکتی سے بچ سکتا ہے۔ سب سے پہلے، اگر آپ کے گھر میں کوئی کونا ہے جہاں استعمال میں نہیں آتا، جہاں لوگ نہیں بیٹھتے، جہاں نظر بھی کم پڑتی ہے، تو وہاں جھاڑو کو سیدھا یا ہلکا سا جھکا کر رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح رکھنے سے کہا جاتا ہے کہ گھر میں نظام رہتا ہے، ترتیب رہتی ہے اور برکت بنی رہتی ہے۔ کونے کی جگہ اس لیے اچھی ہے کیونکہ وہاں جھاڑو کسی کی نظر میں نہیں آتی، کسی کی راہ میں نہیں آتی، اور نہ ہی کسی کی عبادت یا آرام میں خلل ڈالتی ہے۔ بس یہ خیال رکھیں کہ وہ کونا صاف ستھرا ہو، خشک ہو اور ہوادار ہو، تاکہ جھاڑو میں نمی یا بدبو پیدا نہ ہو۔ دوسری بہترین جگہ ہے آپ کا اسٹور روم، یعنی وہ کمرہ جہاں آپ گھر کا سامان، اضافی چیزیں، پرانی چیزیں رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی کمرہ یا کوئی الگ جگہ ہے تو وہاں جھاڑو رکھنا سب سے بہترین مانا جاتا ہے، کیونکہ اسٹور روم ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ روزانہ نہیں جاتے، وہاں کا استعمال کم ہوتا ہے، اور وہاں جھاڑو رکھنے سے نہ تو کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور نہ ہی گھر کے ماحول پر کوئی برا اثر پڑتا ہے۔ اسٹور روم میں بھی آپ جھاڑو کو دیوار کے ساتھ سیدھا کھڑا کر سکتے ہیں یا کسی الگ کونے میں رکھ سکتے ہیں۔ بس یہ دھیان رکھیں کہ وہاں روشنی اور ہوا کا انتظام ہو تاکہ نمی سے بچا جا سکے۔ تیسری جگہ، اگر آپ کو کچن میں ہی جھاڑو رکھنی ہو تو دروازے کے بالکل پاس نہیں، بلکہ کچن کے کسی ایک کونے میں رکھیں جو دروازے سے دور ہو۔ جیسے کہ پہلے بتایا، کچن کے دروازے پر جھاڑو رکھنا غلط ہے کیونکہ وہاں سے روزی آتی ہے، برکت آتی ہے، لیکن اگر کچن کے اندر کوئی کونا ہے جہاں کھانے کا سامان نہیں رکھا جاتا، جہاں چولہے سے دور ہے، تو وہاں آپ جھاڑو رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کچن کی صفائی کے لیے جھاڑو قریب بھی رکھیں گے اور دروازے پر رکھنے کی خرابی سے بھی بچ سکتے ہیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ جھاڑو کو کھانے کے برتنوں، مسالوں یا کھانے کے سامان کے قریب ہرگز نہ رکھیں، کیونکہ اس سے آلودگی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ چوتھی بات، جھاڑو کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں وہ سب کی نظروں میں نہ آئے۔ یہ بہت اہم ہے۔ بزرگوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جھاڑو کو کھلے عام سب کے سامنے رکھنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ جھاڑو گندگی کو صاف کرنے کا سامان ہے، اور اگر وہ سب کے سامنے پڑی ہو تو یہ گویا یہ اعلان کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں گندگی ہے، بے ترتیبی ہے۔ اس سے مہمانوں پر برا اثر پڑتا ہے اور گھر کی عزت بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو جھاڑو کو چھپا کر صاف ستھری جگہ پر رکھیں جہاں وہ کسی کی نظر میں نہ آئے۔ آپ چاہیں تو اسے کسی پردے کے پیچھے، کسی الماری کے پاس یا کسی ایسی جگہ رکھ سکتے ہیں جو استعمال میں کم آتی ہو۔ پانچویں اہم بات، جھاڑو کو ہمیشہ زمین پر سیدھا رکھیں،
نہ کہ لٹکائے یا دیوار کے ساتھ بہت اونچا ٹیک دیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب آپ جھاڑو کو دیوار پر لٹکاتے ہیں یا بہت اونچا رکھتے ہیں تو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ گھر میں بے ترتیبی بھی پیدا کرتا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا۔ زمین پر سیدھی رکھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس طرح جھاڑو مستحکم رہتی ہے، گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا اور دیکھنے میں بھی منظم لگتی ہے۔ جب چیزیں منظم ہو تو گھر کا ماحول بھی پرسکون رہتا ہے اور آپ کے دل میں بھی ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو جھاڑو کو ہمیشہ زمین پر سیدھا کھڑا کریں یا اگر جگہ کم ہے تو ہلکا سا جھکا کر دیوار کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن لٹکانا یا اونچا رکھنا ٹھیک نہیں۔ چھٹی بات، اور یہ بہت اہم ہے کہ جھاڑو لگانے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ یہ رکھنے کا اصول تو نہیں، لیکن اس کا تعلق جھاڑو کے استعمال سے ہے، اور یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یعنی صبح سویرے گھر کی صفائی کرنا بہت اچھا مانا جاتا ہے۔ اس وقت ہوا تازہ ہوتی ہے، ماحول پرسکون ہوتا ہے، اور جب آپ صبح سویرے گھر صاف کرتے ہیں تو پورا دن آپ کا گھر صاف ستھرا رہتا ہے، آپ کا دل خوش رہتا ہے اور گھر میں برکت رہتی ہے۔ لیکن شام کے وقت یعنی مغرب کی نماز کے بعد جھاڑو چلانا اچھا نہیں مانا جاتا، کیونکہ شام کا وقت آرام کا ہوتا ہے، سکون کا ہوتا ہے، اور اس وقت جھاڑو لگانا گویا اس سکون میں خلل ڈالنا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ شام کو جھاڑو لگانے سے گھر کی برکت چلی جاتی ہے، تو یہ عادت بنا لیں کہ صبح سویرے گھر صاف کریں اور شام کو صرف ضرورت پڑنے پر ہلکی صفائی کریں، جھاڑو نہ لگائیں۔ اب آتے ہیں کچھ بہت اہم اصولوں کی طرف جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، اپنی جھاڑو کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ یہ بہت سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ جب آپ جھاڑو سے گھر صاف کرتے ہیں تو اس میں مٹی، دھول، بال اور دوسری گندگی پھنس جاتی ہے۔ اگر آپ نے اس جھاڑو کو صاف نہیں کیا اور ایسے ہی رکھ دیا تو وہ گندگی سرنے لگتی ہے، بدبو آنے لگتی ہے، اور پھر وہ جھاڑو گندگی صاف کرنے کے بجائے گندگی پھیلانے لگتی ہے۔ تو ہر بار استعمال کے بعد جھاڑو کو اچھی طرح جھاڑ لیں، اس میں پھنسی ہوئی گندگی نکال دیں، اور اگر ضرورت ہو تو پانی سے دھو کر خشک کر لیں۔ صاف جھاڑو سے ہی صاف گھر بنتا ہے اور صاف گھر میں ہی برکت آتی ہے۔ دوسری اہم بات، اگر آپ کی جھاڑو ٹوٹ پھوٹ گئی ہو، پرانی ہو گئی ہو یا اس کے تنکے نکل گئے ہوں تو اسے فوراً بدل دیں۔ ٹوٹی پھوٹی جھاڑو سے گھر کی صفائی بھی ٹھیک سے نہیں ہوتی، اور یہ مانا جاتا ہے کہ اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ جب آپ کے گھر میں استعمال کی ہر چیز مکمل صاف اور استعمال کے قابل ہو تو گھر کا ماحول بھی اچھا رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ ٹوٹے پھوٹے سامان کو گھسیٹتے رہیں گے تو یہ آپ کے ذہنی حالت پر بھی اثر ڈالتا ہے، آپ کے گھر کے ماحول پر بھی اثر ڈالتا ہے، اور آپ کی زندگی میں بھی بے ترتیبی آتی ہے۔ تو جھاڑو جیسی سادہ سی چیز کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ اگر پرانی ہو گئی ہو تو نئی لے آئے اور پرانی کو احترام کے ساتھ ٹھکانے لگا دیں۔ تیسری بات، جھاڑو کو روزانہ ادھر ادھر جگہ نہ بدلتے رہیں، اسے ایک ہی جگہ پر رکھیں، ایک مستقل جگہ، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو بار بار جگہ بدلتے ہیں تو یہ بے ترتیبی کی علامت ہے، اور اس سے آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے کہ جھاڑو کہاں رکھی ہے، کہاں ملے گا۔ جب آپ جھاڑو کو ایک مقرر جگہ پر رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جھاڑو وہی ہے، اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اور آپ کا دماغ بھی پرسکون رہے گا۔ گھر میں ہر چیز کی ایک جگہ ہونی چاہیے، اور جھاڑو بھی اس سے مستثنی نہیں ہے۔ تو آج ہی اپنی جھاڑو کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیں اور ہمیشہ وہیں رکھیں۔ چوتھی بہت اہم بات، رات کو جھاڑو کو سامنے یا کھلے عام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رات کا وقت تو آرام کا ہوتا ہے، سکون کا ہوتا ہے، اور جب آپ رات کو سونے جائیں تو گھر میں ہر چیز
अपनी जगह पर होनी चाहिए, साफ सुथरी और मुनज्जम। अगर झाड़ू खुलेआम पड़ी रहेंगी तो यह देखने में भी अच्छी नहीं लगती और रात के सुकून में भी खलल डालती है। तो शाम को जब आप अपने घर की सफाई मुकम्मल कर लें तो झाड़ू को उसकी मुकर्रर जगह पर रख दें जहां वो नजर ना आए और फिर रात को आराम से सो जाएं। यह सब बातें सुनकर शायद आप सोच रहे होंगे कि यह छोटी छोटी बातें हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जिंदगी में बड़े बड़े तब्दीलियां छोटी छोटी आदतों से ही आती हैं। जब आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, जब आप हर चीज को उसकी सही जगह पर रखते हैं, जब आप बुजुर्गों की तालीमात का एहतराम करते हैं, तो आपकी जिंदगी में सुकून आता है, बरकत आता है और खुशहाली आती है। यह कोई जादू नहीं है, यह एक अमली हकीकत है। साफ सुथरा घर आपके दिमाग को पुरसुकून करता है, आपकी सेहत को बेहतर बनाता है और आपके रिश्तों को मजबूत करता है। और याद रखें, यह बातें सिर्फ झाड़ू तक महदूद नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी के लिए एक सबक है। जिस तरह आप झाड़ू को सही जगह पर रखते हैं, उसी तरह अपनी जिंदगी की बाकी चीजों को भी मुनज्जम रखें, अपने कामों को तरतीब दें, अपने वक्त को मुनज्जम करें, अपने रिश्तों का ख्याल रखें और अपने घर को एक ऐसी जगह बनाएं जहां आपको सुकून मिले, जहां आपके बच्चे खुश रहें और जहां बरकत हो। आखिर में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आज आपको बताई है, इन पर अमल करें। आज ही अपने घर का मुआयना कर लें, देखें कि आपकी झाड़ू कहाँ रखी है, क्या वह जगह सही है या गलत। अगर गलत जगह पर है तो फौरन उसे सही जगह पर मुंतकिल कर दें। अपनी झाड़ू को साफ कर लें, अगर पुरानी है तो नई ले आए और उसके लिए एक मुस्तकिल जगह मुकर्रर कर लें। यह छोटी सी कोशिश आपकी जिंदगी में बड़ा सा फर्क ला सकता है और आपके घर में सुकून, खुशहाली और बरकत ला सकती है। अल्लाह तबारक व ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। नाजरीन, मलक इस्लामिक वॉइस की इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्त व अहबाब तक ऐसी मालूमात को पहुंचाएं ताकि वो उनकी भी जिंदगी मुतासिर हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।